کہتے ہیں رمضان المبارک میں رزق بڑھ جاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ رزق بڑھ گیا؟ حالانکہ ہم تو پورا دن بھوکا رہتے ہیں۔ مغرب میں بہاریں ہوتی ہیں، تھال سجے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ روزی نہیں ہوتی، رزق اس کو نہیں بولتے۔ جو غریب آدمی پھل دیکھ کر دل بہلاتا ہے، آج عمدہ عمدہ پھل اس کو کھانے کو مل رہے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے نا، روزی تو بڑھتی ہے، کاروبار تو بہت چمکتا ہے، بعض چیزوں کا، کپڑوں کا، درزیوں کی موج لگی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں فرما دیا گیا رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، یہ ماہ وسعت رزق ہے، روزی اس میں بڑھتی ہے، تو پھر مان لینا چاہیے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور ایک روایت کے اندر 60 اس سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کا جو اعلیٰ ترین شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبے کے بارے میں فرمایا کہ اماطۃ الطریق عن الاذی، یعنی راستے میں سے اذیت والی چیزوں کو، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دینا۔ تو یہ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے دور کر دینا، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تکلیف دینے والی چیزیں جیسے مثال کے طور پر راستے کے اندر کوئی بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی کانٹے دار شاخ رکھی ہوئی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، سگریٹ جلی ہوئی رکھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں سے جب گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو ان چیزوں کو راستے سے دور کر دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس پر ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی اللہ پاک نے اس بنیاد پر، اس وجہ سے مغفرت فرما دی کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دیا تھا، شاخ کو ہٹا دیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے راستے سے تکلیف والی چیزوں کو دور کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل ایمان کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ راستے کے اندر ایسی چیزوں کو نہ ڈالیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو، اہل ایمان کو راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو تکلیفوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا، یعنی قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ پاک اسے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک خاص جو ذریعہ ہے اور طریقہ ہے، اور جس کی آج کے دور میں بالخصوص ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرض دیا جائے، اور اچھی نیت کے ساتھ قرض دیا جائے۔ آج کل سود کی نحوست عام ہے، اور سود وہ وبال اور وہ گناہ ہے کہ جس کی اور خرابیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خرابی اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھی نیت کے ساتھ قرض دینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب وہ قرض دے گا تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، جب وہ سود لینا چاہتا ہے تو اب جس کو وہ قرض دے گا اس کے پر وہ سود لے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے لیے سود بن جائے گا۔ وہ جو قرض حسنہ تھا، اچھا قرض تھا، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کی مصیبت اور پریشانی دور ہو رہی تھی، وہ پریشانی اور مصیبت دور نہیں ہو سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے مومنوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، اور ان کا جنتی حور کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حاجت مند کو پوشیدہ قرض دینے والا بھی ہے، یعنی جو پوشیدہ طور پر کسی حاجت مند کو قرض دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور جنتی حوروں سے اللہ پاک اس کا نکاح فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا من احیا سنتی، کہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا کہ جو مٹ چکی ہے، تو اللہ پاک اس شخص کو جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے
اب جو اس پر عمل کرتا رہے گا اللہ پاک اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو عمل کریں گے ان کے ثواب میں سے اللہ پاک کسی طرح کی کمی نہیں فرمائے گا۔ مٹ چکی ہے کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو ایسی سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ پاک جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو ایک تو ثواب عطا فرمائے گا، دوسرا بشارت یہ ملی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرنا ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا معنی، اور وہ سنت کے جو مٹ چکی تھی اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنا یہ چھوڑ چکے تھے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے، یعنی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے، یعنی مسلمان کی مدد کرنا، مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا اللہ جل شانہ کو اس قدر پسند ہے کہ خود اللہ پاک ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے کسی بھائی کی مصیبت اور پریشانی کو اور تنگی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اس سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور کبھی وہ اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اپنی نیت کا وہ ثواب پا لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ کسی بندے کی مدد کرے، کسی مسلمان کی، کسی مومن کی وہ مدد فرمائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی اس کی دور نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یعنی ہم غور کرتے جائیں گے تو ہم معمولی کام کرتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے کسی کی دنیاوی پریشانی اور مصیبت کو دور کر رہے ہیں، تنگی کو دور کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ہماری آخرت کی پریشانی کو، مصیبت کو دور فرما رہا ہے۔ ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم